اس نے کہا، راہب نے جواب دیا، جس وقت تم گھاٹی سے چڑھے کوئی درخت اور پتھر باقی نہ رہا مگر سجدے میں گر پڑے۔ میں نے دیکھا کہ کوئی پتھر اور درخت ایسا نہ تھا جو حضرت کو سجدہ نہ کر رہا ہو، حضرت کو جھک کے سب سجدہ سلام کر رہے تھے۔ درخت اور پتھر پیغمبر کے سوا کسی دوسرے شخص کو سجدہ نہیں کرتے۔ اس راہب نے کہا، درخت اور پتھر پیغمبر کے سوا کسی دوسرے شخص کو سجدہ نہیں کرتے، اور میں ان کو مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو ان کے شانے کی ہڈی کے نیچے سیب کی مانند ہے۔ پھر اس راہب نے کھانا تیار کیا، یہ شانے کی ہڈی، یہ اس کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت تھی۔ وہ پیچھے جو ایک واقعہ گزرے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ کے گھر تھے اور اپنے بھائی حارث کے ساتھ کھیل رہے تھے، عبداللہ کے ساتھ، تو جب وہ گھر کے پیچھے گئے تھے تو وہ بھاگتا ہوا آیا، اپنی والدہ حضرت حلیمہ سے کہا کہ دو آدمی آئے جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ میرے بھائی کو انہوں نے پکڑ لیا اور انہوں نے لٹایا اور اس کا سینہ چیر دیا۔ تو حضور حضرت حلیمہ جب بھاگتی ہوئی گئی تو دیکھا، اچھا وہ اس وقت وہی واقعہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریل اور آپ کے ساتھ ایک اور فرشتے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو نکال کر اس کو دھویا، پھر واپس اس کو رکھ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر مہر نبوت، اس کا نشان درخشاں کیا۔ اور یہ روایت میں بھی ہے کہ مہر نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیدائشی طور پر تھی، جیسے آپ کی آنکھیں پیدائشی طور پر سرمگی تھی، اس طرح آپ کے اور بھی کئی ساری ایسی چیزیں پیدائشی تھی۔ آپ اگر سرما نہیں لگاتے، آنکھوں میں سرما نہیں پہنتے، پھر بھی ایسے لگتا آپ نے سرما پہنا ہوا ہے، وہ پیدائشی طور پہ ایسے تھا۔ اچھا، اس وقت ہم نے سنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، پیر کا دن تھا، 12 ربیع الاول تھی، اور صبح کا وہ طلوع آفتاب کا صبح صادق کا وقت تھا کہ کچھ ستارے آسمان پر باقی تھے، کچھ ڈوب گئے تھے اور روشنی پھوٹ رہی تھی۔ تو اس وقت حضور کی ولادت ہوئی، اور حضور جب دنیا میں آئے تو آپ سجدے میں آپ نے سجدہ کیا اسی وقت ہی۔ حالانکہ عام طور پہ کوئی بچہ پیدا ہو، بچہ نہیں کرتا، نہ بچے کو کچھ پتا ہوتا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کر کے، یہ بھی روایت میں ہے کہ آپ نے اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا مانگی تھی۔ اور پھر آپ جب پیدا ہوئے، عموماً ایسا ہوتا ہے، اچھا اس بات کو رہنے دے، یہ ذکر کرنے کی نہیں ہے، یہ بھی روایت میں ہے لیکن وہ علماء کے لیے ہے۔ تو اچھا، مطلب یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عیسائی راہب نے باقی نشانیوں سے پہچانا، اور اس نے یہ کہا کہ میں ان کو باقی نشانیوں سے بھی پہچانتا ہوں اور ان کی خاص نشانی مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں، اس لیے میں نے ان کو پہچان لیا، اور یہ بھی دیکھ لیا کہ درخت اور پتھر انہیں سجدہ کر رہے تھے۔ پھر وہ عیسائی راہب اپنے اس عبادت خانے میں چلا گیا، وہاں اس نے قافلے والوں کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب وہ ان کے پاس واپس کھانا تیار کر کے لایا تو حضرت اونٹوں کے چرانے میں مشغول تھے۔ اس نے کہا، آپ کو بلا لو۔ آپ آئے تو بادل نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا، جب آپ قوم کے نزدیک آئے تو ان کو درخت کے سائے کی طرف آگے بڑھے ہوئے پایا، جس وقت آپ بیٹھ گئے تو درخت کا سایہ آپ کی طرف ہٹ آیا۔ پھر کہا، تمہیں خدا کی قسم بتاؤ ان کا ولی کون ہے، یعنی ان کا وارث کون ہے؟ اس راہب نے پوچھا، میں تمہیں خدا کی قسم دے کے کہتا ہوں، بتاؤ اس کا ولی وارث کون ہے؟ ولی کا معنی وارث ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، ابو طالب۔ بس اس نے ابو طالب سے باتاکید، یعنی تاکید کے ساتھ کہا کہ ان کو مکہ واپس لے جاؤ، کیونکہ اگر تم آگے بڑھو گے تو ڈر ہے کہیں یہودی انہیں قتل نہ کر دیں۔ لہٰذا ابو طالب آپ کو واپس لے آیا۔ اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ جیسے عیسائی راہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نشانیوں سے پہچانتے تھے، ایسے یہودیوں کی کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں موجود تھی، اور وہ بھی پہچانتے تھے۔ جب عیسائی راہب نے کہا میں نے پہچان لیا تو وہ بھی پہچان لیں گے،
اور وہ تو دشمن ہے، وہ دشمن ہے، وہ خیر خواہ نہیں ہے، اس وقت بھی خیر خواہ نہیں تھے، آج بھی نہیں ہے، اور بعد میں بھی خیر خواہ نہیں رہیں گے۔ تو یہودی بھی آسمانی کتاب کے جو ان کو پہلے نشانیاں بتائی گی، نبی آخر الزماں، آخری زمانے کے نبی آئیں گے، ان کی نشانیاں پہلے سے موجود تھی تورات میں، انجیل میں۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ بھئی آپ انہیں واپس مکہ لے جائیں۔ پھر آپ کو ابو طالب واپس مکہ لے آئے، اور شہر بصرہ سے آگے نہ بڑھا، اور اس راہب نے حضرت کو خشک روٹی اور زیتون کا تیل زیادہ راہ دیا، یعنی راستے میں جو چیزیں کام آئیں۔